المصور الغفار القهار. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه المهتدين وعلى أولياء الكاملين الراشدين وعلى علماء الدين وعلى جميع أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہدیہ سلام حضور خیر النام. مسلمان بھائیوں اور میرے ویر بھائیوں، پچھلے 3 دن سے یا یوں کہیے پچھلی 5 نشستوں سے یہ چھٹی اور آخری نشست ہے. اس میں مجھ سے پہلے تقریباً 40 اور 43 علماء کرام اور مقررین حضرات اپنے علم کے مطابق اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں اور ہمارے ایمان کو تازہ کر چکے ہیں. جہاں تک میری بات ہے، سچی بات سمجھیے تو تقریر کرنا، واعظ کرنا، خطاب کرنا، میں اس کو ایک بہت ہی مشکل چیز سمجھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان عالی شان کے بعد کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا. سرکار کے دریافت فرمانے پر جبریل امین نے عرض کی، سرکار یہ آپ کی امت کے وہ واعظ ہیں، آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں، آپ کی امت کے وہ تقریریں کرنے والے حضرات ہیں جو تقریریں تو بہت اچھی کرتے تھے، خطاب تو بہت اچھا کرتے تھے، میٹھی میٹھی باتیں بھی کرتے تھے، لوگوں کو نصیحت آموز باتیں بھی بتاتے تھے، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. سرکار کے اس فرمان عالی شان کے بعد میری نظر میں تو تقریر کرنا اور واعظ کرنا اور خطاب کرنا، ایک ایک لفظ بولنے سے پہلے بندے کو 100 دفعہ گھر سے سوچ کر آنا پڑتا کہ جو کچھ ادا کروں، جو کچھ بولوں لوگوں کے سامنے، اپنی شخصیت میں کیا وہ چیزیں ہیں. تو میرے بھائیوں، میں دعا مانگوں گا اللہ رب العزت مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب پیر بھائیوں کو اس حق کو سمجھ کر مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کو اگر ہم میرے بھائیوں غور سے دیکھیں، قرآن مجید کے سپاروں کو، قرآن مجید کو، سورتوں کو، اس پر اگر ہم غور کریں، تدبر کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف انداز میں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، مقام اور مرتبے کی چند جھلکیاں ہمیں دکھائیں. مختلف انداز میں، مختلف صورتوں میں، مختلف آیات میں اگر غور سے کاش یہ مسلمان قرآن کو پڑھے تو ہمیں مختلف جگہوں پر قرآن مجید کے اندر نبی پاک کے شان اور مرتبے کی جھلک نظر آتی ہے. حالانکہ حقیقت مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، میرا علم کیا ہے بیان کرنے کا. کوئی دنیا جہان کا بڑا عالم آ کر بیٹھ جائے اور
قیامت تک اس کی زندگی ہو جائے، پھر بھی تیرے اور میرے نبی کی شان بیان کرنے کے بعد آپ کی حقیقی شان کا اندازہ ہمیں اس لمحے اس وقت ہوگا جس دن مالک یوم دین تخت لگائے گا، جس دن سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے، جس دن باپ کسی کا باپ نہیں ہوگا، بیٹا کسی کا بیٹا نہیں ہوگا، بھائی کسی کا بھائی نہیں ہوگا، کوئی کسی کا شوہر کوئی کسی کی بیوی نہیں ہوگی، سب برادریاں منقطع، سب رشتے ناتے منقطع، سب دوستیاں اور یاریاں منقطع۔ حقیقی شان، حقیقی مقام اور حقیقی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن ہمیں نظر آئے گا جب آپ مقام محمود پر فائز ہوں گے اور ہمیں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا سوائے شخصیت کے، جہاں باپ بھی چھوڑ جائے گا، ماں بھی چھوڑ جائے گی، بھائی بھی چھوڑ جائیں گے، برادریاں بھی چھوڑ جائیں گی، جن رشتوں پر ہم آج ناز کرتے ہیں، جن رشتوں پر آج ہم اکڑتے ہیں، وہ رشتے سب منقطع ہو جائیں گے۔ اس دن اگر ہمیں کسی نے سنبھالنا ہے تو وہ صاحب شفاعت شخصیت، مقام محمود پر فائز شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالنا ہے۔ اس دن آپ کے مقام کی پھر ایک جھلک ہم اس دن بھی دیکھیں گے۔ میں جھلک کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ دنیا میں بھی آپ کی شان کی جھلک، قیامت کے دن بھی آپ کی شان کی جھلک، جبریل امین نے معراج کی رات بھی آپ کی شان کی جھلک دیکھی۔ حقیقی شان تو خالق جانے اس تقریب کی کیا ہے۔ کوئی نعت خان اپنے شعروں کے ذریعے نبی پاک کی عظمت اور شان کی حقیقت واضح نہیں کر سکتا، کوئی مقرر کوئی عالم نبی پاک کے مقام اور مرتبے کو لوگوں کے سامنے نہیں دکھا سکتا مکمل طور پر۔ رب ہی چاہے تو رب ہی جانے کہ اس کے محبوب کی شان اور مقام کیا۔ تو میرے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اسی چیز کو آپ کو سمجھانے کے لیے جو قرآن مجید کے چند لفظ میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا جذبہ دیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن مجید کی جس سورت میں یہ الفاظ مبارکہ موجود ہیں، اس سورت کو سورہ نون اور سورہ قلم دو ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کا نزول مکہ مکرمہ ہے۔ اتفاق تمام علماء کا، تمام مکاتب فکر کا اس بات پر مکمل اتفاق ہے کہ ان کا زمانہ نزول مکہ مکرمہ ہے، مطلب ہجرت مدینہ سے پہلے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس چیز کو رب عظیم کہے، جب اتنا عظیم ہے، رب اتنا بڑا ہے، رب اتنا عظمت والا ہے کہ کوئی اس عظمت کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن وہ عظمت والی پاک شخصیت جب کسی کے بارے میں عظیم کا لفظ استعمال کرے، اس پر ہم اس کی شان کا اندازہ لگائیں۔ قرآن مجید پڑھنے والے لوگ یہاں بیٹھے، علماء کرام یہاں کثرت سے بیٹھے ہیں، قرآن مجید میں ایک لفظ بارہا استعمال ہوا ہے، متاع قلیل، کہ رب العالمین نے سمجھانے کے لیے لوگوں کو متاع قلیل کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ رب نے اس دنیا کی تمام چیزوں کے بارے میں لفظ قلیل استعمال کیا۔ سورج چاند ستارے رب کی نظر میں قلیل، سورج چاند ستاروں کے اندر جتنی مخلوقات آباد ہیں رب کی نظر میں قلیل، یہ دنیا جتنی بڑی آپ کو نظر آتی ہے رب کی نظر میں قلیل، اس دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں رب کی نظر میں قلیل، چاہے وہ زمین کے اوپر بستی ہیں یا زمین کے نیچے بستی ہیں یا سمندروں میں پانی کی تہ میں بستی ہیں، سب کو رب نے فرمایا قلیل۔ جب ساری یہ دنیا اور جہاں رب کی نظر میں قلیل ہے، لیکن رب نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر ہر چیز میری نظر میں قلیل ہے لیکن تیرے اخلاق میری نظر میں عظیم ہے۔ مکہ کی سرزمین پر بسنے والے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک لفظ استعمال کرتے تھے، یہ مجنون ہے، یہ مجنون ہے، یہ مجنون ہے، یہ ایسی باتیں کرتا ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، ہماری عقل سے بالا تر ہے، موت کے بعد زندگی ہماری عقل سے بالا تر ہے، جنت اور دوزخ کا قیام حساب اور کتاب ہماری عقل سے بالا تر ہے۔ تو رب العالمین نے جواب میں ارشاد فرمایا، کیونکہ تانا تو اس کے محبوب کو دیا گیا لیکن جواب برداشت نہیں کرتا محب۔ کسی کے محبوب کو جب کوئی تانا دیا جائے تو جس کا وہ محبوب ہو وہ اس کا جواب دیتا ہے۔ تو جواب دیا رب العالمین نے
آپ کو مجنون کہتے ہیں، یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں؟ وہ اتنی عظیم اخلاق پر فائز شخصیت، ایسا اخلاق جو آپ سے پہلے نہ کسی کو نصیب ہوا، نہ آپ کے بعد کسی کو نصیب ہوگا، نہ آپ کے آج کے بعد قیامت تک کسی کو نصیب ہوگا، ایسے عظیم اخلاق پر فائز شخصیت کو یہ مجنون کہتے ہیں۔ اے پیغمبر افسردہ نہ ہوئیے، آپ وہ عظیم و شان اخلاق کے مالک، وہ خصوصیات، وہ متفرق خصوصیات جو کہ پچھلے انبیاء کرام میں متفرق الگ الگ طور پر موجود تھی، وہ آپ میں اللہ رب العالمین نے مشترکہ طور پر بنا دی۔ اگر آپ دیکھ لیجئے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اور استغفار کو دیکھ لیجئے، نوح علیہ السلام کی شکر کو دیکھ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام کی بردباری کو دیکھ لیجئے، یعقوب علیہ السلام کے صبر کو دیکھ لیجئے، اسماعیل علیہ السلام کے صدق کو دیکھ لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کے اخلاص کو دیکھ لیجئے، سلیمان علیہ السلام کی مہمان نوازی کو دیکھ لیجئے۔ اگر ایک ایک نبی کا میں نام لے کر بناتا چلا جاؤں تو سارا ٹائم اسی میں چل جائے گا۔ اگر جتنی بھی خصوصیات پچھلے نبیوں پیغمبروں میں الگ الگ موجود تھیں، وہ آپ میں مشترکہ طور پر محدود ہیں، کیونکہ آپ انکا لعلی خلق عظیم، عظیم و شان اخلاق کی مالک شخصیت، آپ کی اور میرے نبی کی شخصیت۔ میرے بھی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات ہر دور ہر زمانے میں کامیابی کی ضامن ہے، لیکن آج کے اس دور کے اندر جبکہ ہم مسلمان قوم پر ہر طرح سے حملہ ہے، ہمارے مذہب پر حملہ، ہماری طرح طرح کی عقائد پر حملہ، اس حملوں سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے ہم مسلمان اپنے نبی کی اخلاقیات کو اپنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انمول طور طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میٹھے میٹھے فرامین ہیں، ان کو ہم لوگ اپنی زندگیوں پر اگر لاگو کر لیں تو یہ جتنا غیر مسلم میڈیا ہم پر حملہ ہو رہا ہے اس کا خود چپ کر جائے۔ کمی کچھ نہ کچھ ہماری طرف سے ہے، نہ کمی ہمارے رسول میں ہے، نہ کمی اس قرآن میں ہے، نہ کمی دین میں ہے، نہ کمی اسلام میں ہے، کمی ہے تو صرف اس بات کی کہ آج کا مسلمان ان اخلاقیات کو اپنا لے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق والا انسان اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے جو مقام عمر بھر پوری راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والے اور عمر بھر روزے رکھنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح دین کے اندر نماز اور روزہ زکوٰۃ ضروری ہے، اسی طرح سے دین کے اندر اچھے اخلاق بھی ضروری ہے۔ اگر اچھے اخلاق نہیں ہوں گے تو نماز روزہ اور زکوٰۃ ختم ہو جائے گی، کسی کام میں نہیں رہیں گے جب تک کہ ہم رسول اللہ کے خلاف نہیں جائیں۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کی کیا بات میں آپ کے سامنے کروں؟ آپ کی ایسی انمول شخصیت، آپ نے جو جو لفظ زبان مبارک سے نکالا ساتھ ہی اس پر عمل پیرا ہو کر دکھایا۔ بڑے بڑے لیڈر آتے ہیں، بڑے بڑے خطیب آئے، اس دنیا میں بڑے بڑے لیڈر آئے، بڑی فصاحت اور بلاغت کی تقریریں کرنے والے آئے، ان کے پیچھے ہزاروں لاکھوں لوگ لکھنے والے آئے۔ ان لوگوں میں کمی کس بات کی تھی سب میں کہ ایک ہی کہ جو خود کہتے ہیں خود پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن نبی پاک کی ذات ایسی ہے میرے بھائیوں، تیرے اور میرے آقا نے اگر کسی کو ایک پاؤ بھر عمل کرنے کے لیے کہا نا تو خود ایک سیر عمل کر کے دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو تو فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھ کو تو 24 گھنٹے میں 17 رکعت فرض نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ اگر سنت اور نوافل کو ملا لیا جائے تو 5 وقت میں 48 رکعت نماز پڑھ جاتی ہے۔ 48 رکعت نماز پڑھنے کا لوگوں کو حکم دیا، لیکن اللہ کے اس محبوب کی خود شان یہ تھی کہ جب قیام فرماتے تھے تو اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک ہو جاتے۔